اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59، 60 اور 61 تلاوت کی گئی ہے، جو 8ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ وہ اللہ ہے جو رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ٹھنڈی ہوائیں بھیج دیتا ہے۔ جب ہوائیں بوجھ والا بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، ہم اس کو ایسے شہر، ایسی سرزمین کی طرف لے جاتے ہیں ہانک کر جو خشک ہو چکی ہے، میت مردہ زمین۔ پھر ہم اس بادل سے بارش برساتے ہیں، پھر اس بارش کے سبب سے اس زمین سے ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر لیں گے۔ تو یہ سب تمہارے سمجھانے کے لیے ہے کہ تم سمجھ جاؤ، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا اچھا سبزہ پھل اچھے اور زیادہ ہوتے ہیں، اور جو زمین ہی خراب ہوتی ہے اس میں سے تھوڑا بہت مشکل سے سبزہ نکلتا ہے۔ یہ ہم پھیر پھیر کے آیتیں سناتے ہیں مختلف دلیلیں دے دے کے تاکہ تم احسان مانو۔ اب اگلی آیتوں میں 15ویں رکوع کے ابتدا میں فرمایا کہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اس قوم میں وہ پیدا ہوئے پلے، اس قوم کی طرف ان کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا ان کی طرف۔ وقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، جن لوگوں میں وہ رہتے تھے ان سے کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ بتوں کو پوجتے تھے کہ اور چیزوں کی بات کرتے تھے، اللہ کی بات کرو۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے تمہارا۔ معبود کا معنی جو عبادت کے لائق ہو۔ تم تو بنا رکھے ہیں معبود، لیکن وہ معبود ہے نہیں۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو اس کی عبادت کرنی جائز ہو، عبادت کے لائق ہو، اور وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، بے حد و حساب اس کی صفات ہیں، اس کی صفات جتنی ہیں وہ حد سے برا ہیں، اس کی ذات کی صفات بھی۔ وہی ایک عبادت کے لائق ہے، ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو چیزیں تم بنا کے پوجتے ہو وہ تم نے بنائی ہیں، تم سے بھی گئی گزری ہیں وہ، اور میں اس واسطے تم سمجھا رہا ہوں کہ یہ خاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں بڑے دن کا پھر عذاب نہ مل جائے۔ اگر تم اللہ کے سوا اوروں کو پوجتے رہو گے، شرک کرتے رہو گے، تو پھر تمہیں قیامت کے روز بڑا عذاب جو ہے وہ ملے گا، بڑے دن کا عذاب۔ یہ باتیں سن کر قال الملأ من قومہ، اس قوم کے سردار بولے، یہ اکثر سردار ہی تھے امتوں میں، بڑے بڑے امیر اور کبیر جنہوں نے مخالفتیں کی نبیوں کی اور اپنی چتراہٹ کو مقدم رکھا۔ تو انہوں نے کہا، انی لنراک فی ضلال مبین، کہ اے نوح علیہ السلام، ہم سمجھتے ہیں آپ رستے سے بھٹک گئے ہیں۔
کھلی گمراہی میں ہیں آپ۔ مدتوں سے ہمارے باپ دادا جو ہیں بتوں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں، یہ کام کرتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، کئی مدتوں صدیوں سے، اور آپ ہمیں کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا، معبود تمہارا ایک ہی ہے، سارے معبودوں کو ختم کر ایک بنا رہے ہو تم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ گمراہی پر ہیں، غلط راستے پر ہیں، سیدھا راستہ نہیں ہے آپ کا۔ اعلیٰ آپ نے جواب دیا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، نبی ہوں، پیغمبر ہوں۔ نبی اور پیغمبر جو ہوتا ہے اس میں تو گمراہی نہیں ہوتی، یہ بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ گمراہی ایک چیز ہے، دوسری متضاد چیز ہے نبوت، اور نبوت کا پیغام جو ہے بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس واسطے میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور نبی ہوں۔ جو میری مخالفت کرے گمراہ تو وہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا